کیا حیا کا جنازہ نہیں نکالیں گی؟ عفت و عصمت کے دامن کو تار تار نہیں کریں گی جب ہم قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کریں گے؟ قرآن کریم کی عزت، قرآن کریم کی عظمت ہمارے گھروں کے اندر باقی نہیں رہے گی، ہمارے دلوں کے اندر باقی نہیں رہے گی، تو ہماری نئی نسل ہمیں رسوا کرے گی، ہماری بیٹیاں ہمیں رسوا کریں گی، ہمارے بچے ہمیں رسوا کریں گے، ہماری نئی نسل ہمیں رسوا کرے گی۔ آج جب مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، مسلم محلوں میں چلے جائیے، آپ کو رات میں نوجوانوں کا ایک غول نظر آئے گا، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی جو ٹھیلوں کے اوپر اپنا وقت گزارتے ہیں، جن کے پاس زندگی میں کوئی کام نہیں۔ گھروں میں چلے جائیے تو ہماری عورتوں کا، ہماری بچیوں کا، ہماری بیٹیوں کا جو حال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے آج جو ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ، ہمارا خاندان ٹوٹتا جا رہا ہے، ہمارا اجتماعی نظام بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ باپ بیٹے کو اہمیت نہیں دیتا، بیٹا باپ کو اہمیت نہیں دیتا، ایک دوسرے کا ادب و احترام، چھوٹوں کے لیے شفقت، بڑوں کی تعظیم، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے رخصت ہو چکی ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو وہ اہمیت نہیں دی جو قرآن کریم کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، انسان کا جو جسم ہے، یہ جو انسان ہے، یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے۔ ایک چیز ہے جسے ہم روح کہتے ہیں اور دوسری چیز ہے جسے ہم جسم کہتے ہیں۔ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، اسی کائنات کی چیز سے، اسی مٹی سے یہ جسم بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کے لیے جو مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا کا سامان بھی اسی مٹی سے فراہم کیا ہے۔ ہم اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے، اپنے جسم کی صحت کے لیے، اپنے جسم کو طاقتور رکھنے کے لیے اچھی غذاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری غذائیں ہمیں اسی زمین سے فراہم ہوتی ہیں جس زمین سے ہمارا یہ جسم بنایا گیا ہے۔ لیکن ہمارا انسان کی جو دوسری چیز ہے وہ ہے روح۔ روح کا تعلق اس دنیا، اس زمین سے نہیں ہے۔ جب اس زمین سے اس روح کا تعلق نہیں ہے تو اس کی غذا بھی اس زمین سے ہمیں فراہم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے لیے جو غذا اتاری، تو جہاں سے روح آئی یعنی آسمانی دنیا سے، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو اتارا، وہیں سے اس روح کی غذا کا سامان بھی فراہم کیا قرآن کریم کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کریم اسی روح کی غذا کے طور پر اتارا۔ تو اگر ہم دونوں کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں، اپنے جسم کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں، اپنی روح کو پاکیزہ اور صحیح رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دونوں طرح کی غذاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ جسمانی صحت کے لیے اور جسم کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے جہاں ایک طرف مادی غذاؤں کی، عمدہ ترین غذاؤں کی ضرورت ہے، وہیں اپنی روحانی پاکیزگی کے لیے، اپنی روح کو درست رکھنے کے لیے، اپنے قلب کو منور اور دل کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنانے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے دسترخوان پر آنا ہوگا۔ اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور دسترخوان پر جائیں گے تو یاد رکھیے ہماری روح سڑ جائے گی، ہماری روح گل جائے گی، معاشرے کے اندر تعفن پیدا ہو جائے گا، معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو گندا کر لیا ہے، اپنے قلب کو گندا کر لیا ہے۔ آج ہم قلب کی تسکین کے لیے اور روح کو اطمینان دلانے کے لیے دنیا کی دوسری چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی میوزک کا سہارا لیتا ہے، کوئی فلموں کا سہارا لیتا ہے، کوئی دوسرے لہو و لعب اور دوسرے آلات کا سہارا لیتا ہے، کوئی رات بھر سوشل میڈیا پر زندگی گزارتا ہے، اپنی پورے اوقات کو ضائع کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر ہم یہی کرتے رہے تو ہماری روح اور زیادہ بگڑ جائے گی، ہمارے دلوں کے اوپر اور زیادہ زنگ آ جائے گا، اور اتنا زنگ لگ جائے گا، اتنا زنگ لگ جائے گا جو کبھی صاف نہیں ہوگا۔ اور ہم اسی زنگ کے ساتھ، اسی آلودگی کے ساتھ، اسی تعفن کے ساتھ
اور روح کے بگاڑ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اور جب ہم اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت اعلان کر دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، الگ صف میں کھڑے ہو جاؤ، تمہارا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے کہیں گے اے بنی آدم، اے انسانوں، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کی پوجا مت کرنا، شیطان کی بازیگری اور شیطان کی شعبدہ بازی کے جال میں مت پھنسنا؟ لیکن تم نے نہیں مانا. میں نے تمہیں کھل کھل کر بتا دیا تھا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے مشرکوں کو جمع کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو جمع کرتا ہے کہ جاؤ انسانوں کی بستیوں میں جاؤ، جاؤ مسلمانوں کی بستیوں میں جاؤ، انہیں راہ راست سے ہٹاؤ تاکہ وہ لوگ جہنمی بن جائیں. اور ہم شیطان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، شیطان کی آواز کو سنتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم نہیں سوچتے قرآن کیا اعلان کرتا ہے، ہم نہیں سوچتے نبی کس چیز کی دعوت دیتا ہے، ہم نہیں سوچتے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، ہم نہیں سوچتے صحابہ کرام کا اسوہ کیا ہے، ہم نہیں سوچتے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنا خرچ کر کے، اپنا مال و زر اور اسباب خرچ کر کے ہم اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جنہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے رسول ہیں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ جہنم سے بچاؤ، شیطان کی پیروی سے بچاؤ، شیطان کی عبادت سے بچاؤ. قرآن کریم پر لگاؤ، دین پر لگاؤ، نبوی تعلیمات پر لگاؤ. اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی، تو یاد رکھیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کی ذات بے نیاز، ہم محتاج. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لے کر کے آ جائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. نہیں مانتے نہ مانو، کفر میں جاتے ہو چلے جاؤ، شیطان کی پیروی کرتے ہو کرتے رہو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. ہم دوسرے لوگوں کو لے کر کے آ جائیں گے جو ہماری بات مانیں گے، ہماری عبادت کریں گے، ہمارے قرآن کو مانیں گے، ہمارے نبی کی اطاعت کریں گے. تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کریم کے دسترخوان پر آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندانوں کو اور اپنی نئی نسل کو متعارف کرائیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سکھائیں، قرآن سمجھائیں اور اپنے معاشرے کو خالص اسلامی معاشرہ بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم پڑھنے والا، قرآن کریم سمجھنے والا اور قرآن کریم پر عمل کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے والا بنائے. اور ہماری نئی نسل جس کے لیے یہاں پر کوشش ہو رہی ہے، ہمارے بھائی جناب محمد توحید صاحب جس کے لیے انتھک محنت اور کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کا ہر طرح تعاون کریں، اپنی نئی نسل کو ان کے یہاں بھیجیں تاکہ وہ قرآن کریم سے آشنا ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.